الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر بنائیں اور ان گھروں کو اپنے لیے مرکزی حیثیت دیں اور وہاں جماعت کی نماز قائم کریں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون کے ظلم و تشدد کے نتیجے میں بنی اسرائیل کے لوگ منتشر ہو گئے تھے اور اللہ تعالیٰ کی اجتماعی عبادت سے بھی محروم ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بکھری ہوئی اور منتشر قوم کو یکجا کرنے کا حکم دیا تو ساتھ اس کا نسخہ اور طریقہ بھی بتا دیا، اور وہ یہ بتایا کہ مسجدیں قائم کرو، بیوتن مسجدیں قائم کرو، کچھ مکانات متعین کر لو اس مقصد کے لیے کہ جہاں تم سب مل کے جمع ہو کر نماز ادا کرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز ادا کرو۔ اس سے جو باتیں معلوم ہوئیں اس آیت مبارکہ سے، اس حکم سے، پہلی تو بات یہ ہے کہ نماز وہ تمام شریعتوں میں موجود رہی ہے، اگرچہ اس کی حیثیتیں بدلتی رہیں، طریقہ کار بدلتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ سے مناجات کا ایک خاص انداز وہ سب شریعتوں میں کسی نہ کسی حیثیت سے موجود رہا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ نماز موجود رہی بلکہ جماعت بھی موجود رہی، یعنی مل کر اللہ کی عبادت کرنا، مل کر اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنا، مل کر اللہ سے دعا کرنا، مل کر نماز پڑھنا، یہ بھی تمام شریعتوں میں موجود رہا ہے۔ اور بنیادی طور پر میرے محترم بھائی اور دوستو، اسلام تو ایک ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اللہ کا جو نازل کردہ دین ہے وہ تو ایک ہی رہا ہے، اسلام ایک ہی رہا ہے۔ ماحول کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے، لوگوں کے مزاج کے اعتبار سے، عرف عام کے اعتبار سے کچھ فقہی مسائل تبدیل ضرور ہوئے، لیکن جو بنیادی طور پر اسلام جس کو کہتے ہیں وہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا مشترکہ دین ہے۔ توحید کو دیکھیں، آخرت کو دیکھیں، رسالت کو دیکھیں اور اخلاقیات کو دیکھیں۔ اخلاقیات ساری کی ساری شریعتوں میں اخلاقیات کے اندر رتی کے برابر بھی فرق نہیں ہے۔ جو اخلاقیات کا دین ہے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تمام شریعتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عقائد کے دین میں تمام شریعتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ معاشرت کے اندر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک، تمام شریعتوں کے اندر ایک ہی حکم ہے۔ ہاں کچھ فقہی مسائل کے اندر، کچھ عبادات کے اندر تھوڑا بہت فرق آیا، وہ لوگوں کے مزاج، لوگوں کی معاشرت اور قوموں کے جو بود و باش ہے، ماحول ہے، وگرنہ بنیادی طور پر سارے کے سارے انبیاء کرام علیہم السلام وہ اسلام کی دعوت کے لیے آئے، سب نے اسلام کی ہی دعوت دی، اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دین کو سارے عالم کے انسانوں تک پہنچانے کی سعی اور کوشش فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ گھر متعین کرو اور وہاں جماعت کے ساتھ نماز قائم کرو۔
یہ جو جماعت کی نماز ہے، یہ جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک بہترین ذریعہ اور طریقہ ہے، تو دوسری جانب اگر ہم غور کریں تو جماعت کی نماز مسلمانوں کے مابین اتحاد اور اتفاق اور بھائی چارے کی ایک علامت بھی ہے کہ جب مسلمان مل کر ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ایک جیسے اعمال و افعال بجا لاتے ہیں، تو یہ یکجہتی اور اتحاد اور وحدت کی ایک بہترین مثال ہے۔ اب تو خیر ہر گلی محلے میں مسجدیں بنا لی گئیں، پہلے بڑی بڑی آبادیوں کے لیے چند ایک مساجد ہوا کرتی تھیں، اور مساجد کے اندر الحمدللہ ایک شان، ایک ماحول ہوتا تھا، نمازیوں کا باہمی تعارف ہوتا تھا۔ مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، بلکہ مسلمانوں کا معاشرتی مرکز ہوا کرتی تھی۔ مسجدیں مسلمانوں کے معاشرتی مرکز ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ گورنرز کی طرف سے اور بادشاہوں کی طرف سے جو خطوط آیا کرتے تھے، یا یوں کہہ لیں کہ جو سرکاری آرڈیننس آیا کرتے تھے، سرکاری خطوط اور سرکاری پیغامات، سرکاری قوانین جو آیا کرتے تھے، وہ مسجدوں میں پڑھ کر سنائے جاتے تھے۔ یعنی مسجد وہ ذرائع ابلاغ کا مؤثر ترین ذریعہ تھی۔ جمعے کے خطبے سے پہلے مسلمانوں کے ہاں مساجد میں وہ تمام سرکاری خطوط، سرکاری حکم نامے، جو تبدیلیاں آئی ہیں، وہ سب مسجدوں میں پڑھ کر سنایا جاتا تھا۔ تو مسجدیں صرف عبادت گاہیں نہیں تھیں، بلکہ مسجدیں مسلمانوں کا معاشرتی اور سماجی اور سیاسی مرکز بھی ہوا کرتی تھیں۔ یہ جو فیصلے اب پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں، یہ فیصلے پہلے اصحاب شورا مسجد میں کیا کرتے تھے۔ جتنے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم خلیفہ بنائے گئے، مسجدوں کے اندر مشورے ہوئے۔ اسلامی لشکر جو تشکیل پائے، سب مسجدوں کے اندر ان لشکروں کی تشکیل ہوئی۔ مال غنیمت کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، سیاسی مجلس گاہیں، ان تمام امور کے لیے مسجد کی حیثیت وہ مرکزی حیثیت تھی۔ ہر شخص یہاں آتا تھا اور اپنے مسائل کے حل کے حوالے سے مسجد میں کوشش کرتا تھا۔ یعنی مسجد ایک عبادت گاہ بھی تھی، معاشرتی مرکز بھی تھی، سماجی مرکز بھی تھی، اور سیاسی مرکز بھی تھی۔ سیاست کے امور بھی مسجد میں طے ہوتے تھے۔ تو گویا کہ کسی بھی قوم کو، مسلمان قوم کو متحد کرنے کے لیے، یکجا کرنے کے لیے جو مرکز ہے، وہ مرکز مسجد ہے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج ہم اپنی اصل یعنی مسجد سے یا تو دور جا چکے ہیں، یا مسجد کا صحیح تصور آج ختم ہو گیا۔ یعنی مسجد کے تصور کے حوالے سے دو بہت بڑی غلط فہمیاں آج پائی جا رہی ہیں۔ پہلی غلط فہمی تو یہ ہے کہ ہم نے مسجد کو صرف عبادت کے لیے خاص کر لیا، کہ مسجد میں صرف عبادت ہوگی، اس کے بعد مجبور ہیں مسجدوں والے کہ مسجد بند کر دیں، اس لیے کہ اگر مسجد بند نہیں کرتے تو مسجد کو غیر شرعی طور پر استعمال، مسجد کا جو سامان ہے، مسجد کے اندر جو وسائل ہیں، انہیں غیر شرعی طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر مسجدیں آباد ہوں، اگر مسلمان مسجدوں کو اپنی زندگی کا مرکز بنائیں، تو مسجدوں کو تالا لگانے کی ضرورت نہ پڑے۔ آج مسجدیں چونکہ سنسان ہوتی ہیں، لہٰذا چوری چکاری کرنے والوں کو بھی موقع ملتا ہے، اور مسجد کے وسائل ناجائز استعمال کرنے والوں کو بھی موقع ملتا ہے۔ تو ایک تو اس تصور کی اصلاح بھی ضروری ہے کہ مسجد یہ صرف عبادت کے لیے نہیں ہے، بلکہ مسجد سب سے پہلے عبادت، پھر اس کے بعد مسجد تعلیم و تعلم کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ مسجد کی بنیادی حیثیتوں میں سے ایک حیثیت مدرسہ ہے۔ اب تو مسجد اور مدرسہ الگ الگ ہو گئے، وگرنہ مسجد کی تعمیر اور مسجد کے مقاصد، ان میں سے بنیادی مقصد مسجد کا مدرسہ ہونا ہے، تعلیم و تعلم کا مسجد میں ہونا۔ آج لوگ اس بات پہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جی ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پاس لوگ حدیث پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، قرآن کی تعلیم شروع ہو جاتی ہے، درس قرآن شروع ہو جاتا ہے۔ عجیب و غریب بات ہے کہ مسجد کے مقاصد میں نفل نماز کا درجہ یہ تعلیم و تعلم کے بعد ہے۔ یعنی مسجد کو جو مقاصد ہے، سب سے پہلے فرض نماز کا درجہ، پھر اس کے بعد مسجد کی تعمیر کے مقاصد میں تعلیم و تعلم کا درجہ ہے،
نفل نماز کا درجہ وہ تعلیم و تعلم والے مقصد کے بعد آئے گا۔ تو یہ جو ہے تعلیم و تعلم کے لیے مسجد کا استعمال، حدیث پڑھنا، قرآن سکھانا، یہ تو فرض نماز کے بعد مسجد کے مقاصد میں سے اولین مقصد ہے۔ اس پہ بعض اوقات سوال ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے کہ جی میں نماز پڑھ رہا تھا اور انہوں نے حدیث سنانی شروع کر دی، انہوں نے درس قرآن شروع کر دیا، حالانکہ اسی مقصد کے لیے تو مسجد بنائی گئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار مسجد نبوی میں تشریف لائے تو 2 حلقے تھے، ایک حلقہ تعلیم و تعلم کا، دوسرا حلقہ ذکر میں مشغول تھے۔ تو آپ علیہ السلام تعلیم والے حلقے میں، جہاں قرآن سکھایا جا رہا تھا، اس میں تشریف فرما ہوئے اور آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے تو تعلیم دینے والا یعنی معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ مسجدوں کے اندر پڑھا جاتا تھا، مسجدوں کے اندر پڑھایا جاتا تھا، مسجدوں کے اندر دین سکھایا جاتا تھا، کہ یہ مسجد کی تعمیر کے بنیادی مقاصد میں سے ہے، مسجد میں دین کا سیکھنا اور سکھانا۔ اور جو نفل نماز ہے، نفل نماز کا گھر میں پڑھنا مسجد میں پڑھنے سے افضل ہے۔ نفل نماز کا جو اصل مصرف ہے، اصل مقام ہے، وہ گھر ہے۔ ہاں گھر میں مجبوری ہو، کوئی مسائل ہوں، جگہ نہ ہو تو پھر مسجد میں پڑھی جائے، وگرنہ نفل نماز کا اصل مصرف گھر ہے، اور سیکھنے سکھانے کا، تعلیم و تعلم کا اصل مصرف، اصل مقام وہ مسجد ہے۔ تو یہ اجتماعیت کی جگہ، مسجد اتحاد و اتفاق کی جگہ۔ تو ایک تو اس کے بارے میں پہلا تصور کہ مسجد کی حیثیت کو ہم سمجھیں، یہ صرف عبادت کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے مرکزی اجتماعات کی جگہ ہے۔ اور دوسرا تصور یہ جو سمجھ لیا گیا کہ مسلک کی مسجد، فلاں مسلک کی مسجد، فلاں مسلک کی مسجد، مسجد کسی مسلک کی نہیں ہوتی۔ مسجدیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں تو صرف اور صرف اللہ کی ہوتی ہیں۔ جب ایک مسجد تعمیر ہو جاتی ہے تو وہ مسجد، اس مسجد کی حفاظت، اس مسجد کو آباد کرنا، یہ ہر مسلمان پر لازم ہوتا ہے، اور ہر مسلمان کے لیے اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ اس مسجد کو اللہ کی عبادت کے لیے، ذکر اللہ کے لیے، تعلیم و تعلم کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ وہ مسلک کی ضد میں مسجدوں پر مسجدیں تو بنائی جا رہی ہیں، لیکن مسجدوں کو آباد کرنے والا کوئی نہیں ملتا، نہ یہ مسجد آباد، نہ وہ مسجد آباد، اس لیے کہ بس وہ ایک مقابلہ ہے، ایک ضد ہے، ایک مسلک کو فروغ دینے اور مسلک کو پھیلانے کے منصوبے ہیں، وگرنہ وہ جو حقیقی مسجد تھی، جس کا مقصد صرف اسلام کو پھیلانا تھا، جس کا مقصد اسلامیت کا پرچار تھا، ایسی مسجدیں آج کم نظر آتی ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی تصور کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد ہر مسلمان کے لیے اس میں اذن عام ہوتا ہے، اور ہر مسلمان ہر مسجد میں جا کر عبادت کر سکتا ہے، نماز قائم کر سکتا ہے۔ تو مسجد کی تعمیر اور مسجد میں جمع ہونا اور مل کر اللہ کی عبادت کرنا، یہ اللہ کا ایسا محبوب عمل ہے کہ صرف شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی اس کا حکم موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ اگر تم بنی اسرائیل کے لوگوں کو یکجا کرنا چاہتے ہو، جمع کرنا چاہتے ہو، تو مسجدیں بناؤ اور ان مسجدوں میں جماعت کی نماز قائم کرو، لوگوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہوگا۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو ان تمام باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق